تبارک و اور تعالیٰ اگر وہ میرا مجمع میں ذکر کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجمع میں یعنی فرشتوں کے مجمع میں جو معصوم اور بے گناہ ہیں چنانچہ انسان کے وجود سے دو طرح کے اعمال اگر بندہ میری طرف ایک بار جسم کی وجہ سے متوجہ ہوتا جسمانی ہے اور ظاہری تو میں اعمال ایک ہاتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اور اگر وہ ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں دو ہاتھ اس طرف متوجہ ہوتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں۔ ایک یہ جسمانی حدیث جو اور امام ظاہری بخاری اور اعمال امام مسلم کی اور متفق دوسرے حدیث روحانی ہے، اور باطنی یہ اعمال، ذکر کی ہے۔ باقی اس کے علاوہ جو ہے دو طرح وہ کے اعمال ترمذی، ظاہر ابن ہوتے ماجہ، ان سب میں لیکن یہ دونوں ذکر طرح ہے۔ کے اعمال کے اندر انسان اس بات شرح کا پابند ہوتا ہے اس حدیث قدسی کہ جو میں بھی عمل حق ظاہر تعالی ہو شانو نے وہ عمل ذکر قابل اللہ کرنے مواخذہ والوں کے ہو۔ لیے 8 انعام و اکرام اگر بیان ایسے عمل ظاہر 8 ہوئے جو انعام و اکرام قابل بیان مواخذہ ہے۔ نمبر ہے 1، اور بندہ اللہ مومن کے تبارک و گمان تعالیٰ کے یہاں اس مطابق کی گرفت ہے اللہ تعالیٰ اپنی تو رحمت اور ظاہر ہے قدرت کہ کو موڑ اس کا دیتے ہیں، انسان اور کو اس سے دنیا میں وبال بندے اور کے آخرت میں گمان کی عذاب قدر و بھگتنا قیمت پڑتا ہے۔ بتلائی گئی ہے، چنانچہ خود اور اللہ تبارک و تعالیٰ در نے پردہ ایسے نیک گمان کی اعمال تلقین پر بھی کر دی عذاب گئی۔ دیتے ہیں اب بندہ جیسا اور گمان انسان رکھتا ہے کو اللہ کے ثواب بارے کو میں تو مثل ویسے ہی نصیب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا معاملہ لیکن کرتے وہ ہیں۔ اعمال جو تو کہ قابل بندہ ثواب مومن ہیں، کا جو گمان ہے عمدہ اور اس کی اعلیٰ اللہ کے اعمال بڑی ہیں، اہمیت ہے، ان پر اللہ اس کی تبارک قدر و و تعالیٰ قیمت دنیا بتائی ہی کے اندر اس اور کو گویا راحت کہ در پردہ تسکین نیک گمان اور کا جو ہے طمانینت اشارہ کر نصیب دیا کہ آپ فرماتے ہیں، نیک گمان اللہ اور کے بارے میں آخرت میں رکھیں، اللہ تبارک اللہ کے و بارے تعالیٰ میں جب نیک اعمال کا گمان رکھیں گے بہترین بدلہ اس اللہ کو عطا تبارک و کریں تعالیٰ کی آپ کے لیے نیک فیصلے کریں۔ تو گویا کہ یہ دو طرح کے اعمال ذاکر انسان کے کو وجود سے ظاہر ہوتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ ظاہری اور اپنی جسمانی جلیل قدر اعمال، مائیت اور رفاقت عطا اس میں کر دو دیتا طرح ہے، کی کیٹیگریز ذکر ہیں، کرنے والوں کو اپنی ایک مائیت تکوینی عطا ہے کر دیتا ہے، اور دوسری فرمایا کہ تشریح میں ہے، اس بندے کے یعنی ساتھ جو انسان کے ذکر وجود سے کرتا ہے میں تکوینی اس کے اعمال ساتھ بھی ہوتا صادر ہوں ہوتے تو ہیں اللہ کی اور مائیت انسان نصیب کے ہوتی ہے۔ وجود سے تشریح اعمال بھی صادر ہوتے بندہ ہیں۔ ذاکر کے تکوینی منشا اور اعمال کا مرضی کے تعلق مطابق انسان کی دنیا چپکے کے چپکے اس تصور کو و دل میں معاش یاد کے کرتا ساتھ ہے، اور تو گویا کہ تشریح بندہ دل اعمال میں کا جب یاد تعلق کرتا ہے انسان کی اللہ آخرت اور تبارک و معاد تعالیٰ کے اس کے منشا کے مطابق اس تو کو گویا دل کہ میں یاد تکوینی کرتا ہے، اعمال کے اندر کیونکہ ذاکر کا دنیا منشا کی دل میں رہنے یاد کرنے سہنے کا کے ہوا جتنے تو اللہ نظام تبارک ہیں، و تعالیٰ کہیں اس کھانا کا پینا یہ دل ہے، میں یاد کہیں رکھنا پہننا کہ اوڑھنا اس قدر ہے، یہ کہیں منشا اس رہنے کو کے لیے پسند مکان آتا ہے کہ بنانا اللہ ہے، بھی اسی کے کہیں انس و مطابق دل الفت میں کے یاد کرتا ہے۔ انس و الفت اس کے سے لیے ذاکر رفیق کی حیات پتہ کا چلتا ہے۔ انتخاب کرنا نمبر ہے، 4، یہ اور جتنے اگر امور ذاکر ہیں یہ دنیا کے اجتماعی تکوینی مجلس امور میں ہیں، یہ اللہ انسان کا سر ذکر انجام کرتا دیتا ہے تو اللہ اس کے منشا کے اور دوسرے مطابق تشریح مجمع اعمال میں اس بندے کو یاد تشریح کرتا ہے۔ اعمال و افعال سے بندہ مراد اگر مجمع عبادات میں ہیں کہ انسان عبادات کرتا نظر اللہ آتا ہے، کر کے یاد کہیں کر رہا نماز ہے پڑھتا تو گویا کہ دکھائی اللہ دیتا تبارک و ہے، تعالیٰ کہیں بھی روزہ اس کو رکھتا ہے، مجمع میں کہیں یاد کر رہا زکوٰۃ ہے۔ ادا کرتا ہے، نمبر اور 5، کہیں حج کے لیے بلکہ لبیک انسانوں سے اللہم زیادہ لبیک کے نعرے پاکیزہ اور نورانی مجلس تو میں گویا کہ اللہ اس تشریح بندہ ذاکر کا امور تذکرہ ان کو کرتا سر ہے۔ انجام دیتا ہے۔ تو گویا کہ تو دو طرح فرشتوں کے کے مجمع میں اعمال اللہ تبارک یعنی و تعالیٰ اس بندے کا ذکر اور کرتے ہیں، تشریح اور ظاہر ہے کہ دونوں طرح ملائکہ کے کا اعمال مجمع جو ہے صدور اس انسان بندے کی وجود دنیا سے کے ہوتا مجمع ہے، سے بہت بعض اعلیٰ جسمانی اور پاکیزہ ہے۔ ظاہری ہیں تو یہ اور بہت بعض بڑا باطنی اور انعام۔ روحانی ہیں۔ نمبر 6، ظاہری پھر اعمال اللہ سے کے مراد ہاں اس اگر ذاکر کا یہ جب مقام وہ ہو جاتا تکوینی ہے امور لیں تو کہ اب یہ تکوینی ذکر امور کے سے ذریعے مراد اپنے انسان کی دنیا اللہ کا کی رہنا طرف سہنا ایک ہے۔ بارش بڑھتا ہے دنیا میں جو تو کچھ اللہ ہوتا اس کی نظر طرف آتا ایک ہے، ہاتھ بڑھ کر انسان کھاتا قرب پیتا اجلال پہنتا عطا کر اوڑھتا دیتا ہے۔ یہ سب انسان کے گویا کہ ظاہری اللہ اعمال اس کے بڑھنے اور کی یہ اس قدر تکوینی جو کیٹیگری وہ قدر کرتا اور ہے دوسرے کہ جو وہ ایک تشریح بالی اعمال بڑھتا ہے تو اللہ ایک تشریح ہاتھ اس اعمال کی میں طرف بڑھتا ظاہری ہے۔ اعمال جو ہے نمبر وہ 8، ظاہری عبادات بندہ ہیں جو ذاکر انسان کے وجود سے نظر جب آتی ایک ہیں۔ ہاتھ اور مثلا بارش نماز کی پڑھتا بجائے دکھائی دیتا ہے تو باقاعدہ یہ اور ایک ظاہری متواتر عمل ہے۔ اللہ کی طرف روزہ چل رکھتا ہوا نکلتا ایک ہے ظاہری عمل ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی زکوٰۃ طرف ادا کرتا دوڑ ہے یہ کر ظاہری ایسا عمل ہے، قرب اجلال عطا لبیک کر کے لیے دیتا جاتا ہے ہے یہ کہ ظاہری اللہ اس کی آنکھ لبیک بن کہتا ہے جاتا حج کے لیے ہے جاتا جس ہے سے تو وہ ظاہری دیکھتا عمل ہے، ہے۔ تو یہ انسان اللہ اس کے کا وجود ہاتھ کے بن جسمانی جاتا اور ہے ظاہری جس سے اعمال وہ ہیں پکڑتا ہے، جو کہ تشریح ہے اللہ اس یعنی کا قدم عبادات بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا یہ ہے۔ انسان اپنے وجود سے صادر کرتا کس ہے۔ قدر اس ذاکر دوسرے کی اللہ باطنی کی یہاں اعمال قدر و قیمت ہے تو کہ باطنی اللہ اعمال تبارک سے و مراد تعالیٰ اس کی آنکھ اگر بن وہ جاتا ہے، تکوینی امور اس میں وہ سے ہیں دیکھتا ہے۔ تو انسان گویا کی کہ اللہ باطنی تبارک و نیت کے تعالیٰ اندر کی دنیا نصرت کی جو اور چیزیں تائید ہیں اس قدر ان اس کے کے ساتھ ہو حوالے سے جاتی ہے۔ انسان بہت سی ایسی چیزیں گویا دنیا کے جس اندر قدر استعمال ذاکر کرتا ہے، ذکر اپنی اللہ کی زبان سے اس کثرت کو ظاہر اور نہیں مجاہدہ کرتا ہے، بڑھاتا وہ جائے گا سب کے سب اتنا ہی تکوینی اللہ امور کے کے اندر قرب کی داخل ہو جانب جاتے ترقی ہیں۔ کرتا جائے گا۔ اور دوسرے نیز تشریح ذکر تشریح نفسی امور کی اور سے مراد قلبی کی اس
فضیلت باطنی اور اخلاق قبولیت عند اللہ کا پتہ باطنی چلتا طور ہے۔ پر اعمال دو طرح کے ہیں، کہ اللہ ایک کے یہاں ایمانی ہے، دوسری ذکر نفسی اخلاقی یعنی ہے۔ قلب میں یاد کرنے کی ایمانی سے مراد انسان کے عقائد ہیں، کیا انسان کے سارے نظریات ہیں، بندے کے قلبی انسان اور کی سری ذکر ایمانیات کو ہیں، قبول کر تو کے گویا کہ خود عقائد بھی و اس بندہ ایمانیات ذاکر جو کا وہ اس کے تذکرہ باطنی اعمال اپنے قلب اور نفس میں کرنے اور لگتے ہیں۔ دوسرے جو باطنی اعمال اخلاق اس ہیں، رب عظیم کی انسان شان کے کے لائق اندر ہے۔ کبر ظاہر ہے، کہ قلب و حسد نفس ہے، میں ذکر بغض کرتے ہے ہیں، یا اب وہ قلب و تواضع نفس ہے، کیسا ہے غنا ویسا ہے، جیسے حضور سکالات رب ہے، عظیم کی تو شان گویا کے کہ لائق یہ ہے۔ اس طرح کی ہم اس کا چیزیں، یہ کوئی جو ہے باطنی امور جو تصور ہے قائم وہ نہیں کر انسان کے اخلاقیات ہیں۔ اور ساتھ ہی ذکر تو گویا کہ لسانی انسان اور ظاہری جہری اعمال کا ہو اجتماعی یا مجلس میں باطنی ہونا اعمال بتلایا ہو، گیا ان دونوں کے کہ اندر ذکر ان جہری اعمال کا اور پابند ہے مجمع کے کہ اندر جس سے ذکر اللہ تبارک و اس کا تعالیٰ بھی راضی ثبوت ہوتا مل رہا ہے۔
کہ اس کا بھی جن ذکر اعمال کر سے اللہ دیا، تبارک اور ساتھ ہی و تعالیٰ ذکر راضی نہیں لسانی ہے، جہری اس سے انسان کو کا روکا جاتا اجتماعی ہے۔ مجلس میں ہونا بات بتایا کی گیا امور میں ہے، انسان اور اس کا قیمت کو فضل و اختیار کرے، قبول یہ اللہ ایسا تبارک و کہ خود تعالیٰ رب کو کریم نہیں فرماتے ہیں انسان کہ باطنی میں طور خود پر بھی اس حسن کو بندہ اختیار ذاکر کا کرے، ذکر اللہ اجتماعی تبارک و تعالیٰ ایسی کو مجلس میں کرتا ہوں انسان جو دخل کو ملائکہ کی اختیار نورانی کرے، مجلس اللہ ہوتی ہے۔ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسندیدہ اور نہیں مجلس ہے۔ و مجمع تو اس کہ لیے باطنی کہا اس میں جو بلند اخلاق آواز سے جہری ذکر اخلاق رذیلہ اگر اختیار تو کرے گا دیکھو تو مجمع ظاہر کو ہے کہ اللہ جہری تبارک و ذکر تعالیٰ لازم کو ہے۔ اخلاق اب پسند مجمع اکٹھا ہوتا ہی اس لیے دیکھیے تاکہ سارے باطنی مل کے اخلاق جہری میں سے ذکر انسان لا اگر الہ تواضع کو الا اختیار اللہ، کرتا ہے، لا الہ قناعت کو الا اختیار اللہ، کرتا ہے، یا اللہ سخاوت کو اختیار اللہ کرتا ہے، اللہ زہد کو اختیار کرتا ہے، تو یہ وہ باطنی جہری ذکر اخلاقیات کرنا ہیں جو بلند اللہ آواز تبارک و سے تعالیٰ کو خود یہ پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدیث اس لیے انسان جو ہے ایسے اخلاقیات جب ظاہر کرتا ہے اپنے قلب سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف اس پر راضی ہو جاتا ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر و ثواب بھی عطا کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 2 تو گویا کہ یہ انسان کے اس طرح کے اعمال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام اور اللہ رضوان اللہ علیہ مجمع سے ارشاد اس کے فرمایا ظاہر کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمام اگر اعمال اچھے میں عمل ہیں بہترین چیز اس ہے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اجر تمہارے دیتا ہے، مالک کے برا نزدیک عمل سب سے زیادہ اللہ پاکیزہ تبارک و ہے تعالیٰ اس کی پکڑ کرتا اور ہے، تمہارے درجوں دنیا کو میں بہت اس کا زیادہ جو اس بلند کا کرنے عذاب والی لکھا ہے جاتا ہے، وبال ڈالا اور جاتا سونے ہے، چاندی کو اور آخرت میں اللہ ظاہر کے ہے راستے میں اللہ خرچ تبارک و کرنے تعالیٰ سے بھی پکڑ زیادہ کرتا ہے۔ بہتر ہے تو گویا اور کہ جہاد یہ میں اس تم انداز سے دشمنوں کو انسان قتل اس کرو بات کا پابند اور ہے وہ کہ تمہیں اپنے قتل وجود کریں سے جو اعمال اس سے بھی ظاہر بڑی کریں، ہوئی ہے۔ وہ اعمال ہو جو اللہ تبارک صحابہ و کرام تعالیٰ کو رضوان اللہ علیہ پسندیدہ ہو۔ مجمعین نے عرض کیا کیوں؟ کہ ضرور اس لیے کہ بتلائیں بندے اور نبی خدا اکرم صلی کا اللہ علیہ تعلق وسلم نے یہی ارشاد ہے فرمایا کہ بندہ کا اللہ کی ذکر مرضیات کو ذکر جانے، اللہ، نہ مرضیات اللہ کو کا جانے، ذکر ہے۔ مرضیات یہ سے جو پرہیز کرو گے کرے اس کے اور اتنے اونچے مقامات اور مرضیات پر درجات۔ عمل کرے اور نہ مرضیات سے پرہیز حوالہ کرے، کیونکہ وہ صحیح اعمال حدیث سے ہے اللہ راضی یہ ہوتا ہے، مسند احمد کی اس کو انسان اور سنن جانے کہ اللہ ترمذی میں کن بھی کن ہے امور ابن سے راضی ماجہ ہوتا ہے اور مسند اور ان حاکم اعمال و افعال کو شرح۔ جانے جن سے اللہ اس ناراض حدیث ہوتا ہے۔ مبارکہ تو میں مرضیات اور رسول نامرضیات اکرم کا صلی پہلے اللہ علم علیہ حاصل وسلم کرے، نے علم خاص حاصل اللہ کرنے کے کے ذکر بعد کی 8 مرضیات پر عمل کرے فضیلتیں عجیب جن و سے غریب اللہ انداز سے تبارک و بیان تعالیٰ فرمائیں۔ راضی ہوتا ہے اس پر عمل کرے، اس کو حالانکہ پورا وہ کرے، تمام اللہ کو اعمال راضی کرنے کی جن کے کوشش کرے۔ تقابل میں اور جو حضرت صلی اللہ نامرضیات علیہ ہیں جس وسلم سے نے اللہ اللہ کے تبارک و ذکر تعالیٰ کو ناراض ہوتے ہیں، وہ یہ نامرضیات سے اخیت پرہیز اور کرتا ہے۔ عرفہ قرار دیا ہے جبکہ مرضیات پہ عمل عمومی کرتا ہے، معنی میں نامرضیات حالانکہ سے وہ بھی پرہیز ذکر کرتا اللہ ہے، میں داخل تو اللہ تبارک و ہے سارے تعالیٰ اعمال بھی نتیجہ یہ ہے ذکر کہ اللہ ان میں دونوں عمومی معنی میں جگہ پہ داخل ہیں، جب اللہ کی لیکن مرضی اللہ کو تبارک و دیکھتا تعالیٰ ہے خاص اور اللہ تبارک اللہ و کا تعالیٰ ذکر کی جو ہے مرضی کے اس مطابق کو عرفہ اور بڑھاتا ہے، اخیت قرار دیا اللہ تبارک و تعالیٰ لیکن اس کے حضرت اعمال صلی کو اللہ علیہ بھاری وسلم کا کرتا ہے۔ منشا وہ عمومی اس لیے مفہوم کہ پر انسان مبنی کی ذکر نیچر نہیں ہے کہ بلکہ وہ مرضیات خاص پر عمل کرنا ذکر انسان اللہ کو جو قلب و ثقیل ہے، زبان بھاری سے لگتا ہے۔ بندہ اس لیے ذاکر کہ کبھی نماز پڑھنا اللہ کی سرن اور مرضی ہے، کبھی جارن اس مرضی پر کبھی عمل کرنا انسان انفرادن پر بھاری اور ہے۔ کبھی اجتماعاً روزہ رکھنا مجالس اللہ خیر کی میں جو کرتا مرضی ہے، اس مرضی وہ پر مراد چلنا انسان کے لیے بظاہر سے بھاری پتہ ہے۔ چلا کہ زکات دینا یہ اللہ کی کا مرضی ذکر ہے، اللہ اس مرضی پر چلنا انسان کے لیے بھاری ہے۔ اللہ حج کے لیے یہ انسان ذکر جو مراد ہے ہے اپنی جس جان کی جوکھوں میں فضیلت ڈال نبی کے کریم مال صلی اللہ خرچ علیہ کر وسلم کے بیان جائے، فرمایا۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، اس مرضی اس پر سے عمل ان کرنا نادان انسان لوگوں کے بعد کلام ثقیل و کی گرا تردید ہوتا ہو ہے۔ گئی لیکن اس گراں جو کو حاصل تمام کرتا ہے، اعمال خیر اس ثقیل پر عمل کرتا ہے، کے ذکر کو ذکر اس اللہ ثقیل کہہ پر عمل کرتا کے ہے، خاص اور اللہ کے دوسری ذکر طرف کی وہ نفی کر اعمال دیتے ہیں کہ جو انسان کے وہ بدن کہتے ہیں جی ہلکے نماز بھی پھلکے اللہ رکھتے کا ہیں، ان ذکر سے وہ ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہے، تلاوت بھی تو یعنی اللہ کا مناہی ذکر اور ہے۔ گناہوں سے روکتا ہے۔ عمومی معنی جب میں جھوٹ سر سے چیزوں اپنے کو کو روکتا ذکر ہے میں تو شامل جھوٹ کر سے روکنا دیتے ہیں انسان اس سے انکار نہیں ہے لیکن اس حدیث لیکن اس میں بھاری نبی کریم کو صلی اللہ علیہ اختیار وسلم جو ہے یہ غیبت خاص سے ذکر روکنا کا اپنے تذکرہ آپ کر کو رہے یہ ہیں شکل اور لگتا ہے، خاص بھاری اللہ لگتا کا ہے، ذکر اس بھی شکل کو اختیار کرتا ہے اور وہ غیبت سے یا لا اپنی الہ زبان کو الا روکتا اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ تو قرآن نے وہ کہا مراد ہے جسے دونوں جگہ پر اس شکل کو اختیار کیا، یہ اس مراد گراں عمل کو اختیار اس سے کیا ان نادان اور لوگوں کے مجاہدہ کلام کیا، کی ریاضت تردید ہو کی، گئی جو تو تمام اعمال خیر ثقلت کو موازینہ، کے ذکر جس کو کے ذکر اعمال کے اللہ وزن کہہ کر بھاری ہو خاص گئے اللہ کے سمجھو گے، ذکر کی فرمایا نفی کر دیتے ہیں اور مجالس ذکر سے دور رہتے ہیں۔ حق تعالی شانو سمجھو دیکھو توفیق عطا ثقیلین کا فرمائے۔ نتیجہ ثقیل ہے، بار اسے نیکیوں پہ عمل وہ 8 کرنے کا فضائل ثقل اختیار مندرجہ ذیل ہے گناہوں سے بچنے کا تمام ثقل نیک اختیار اعمال کیا، میں سب سے تو زیادہ ثقل کے نافع ساتھ ثقل اور ملا تو خیر نتیجہ عمل ثقیلین خود ہے۔ اللہ کا ذکر آخر ہے۔ کے انسان کے اعمال کا ترازو بادشاہوں
بادشاہوں کے بادشاہ اور ہر چیز کے مالک کے مطلق کی لیکن اگر اسے سب عوامر سے پر زیادہ عمل پاک نہ کیا اور عمدہ نہ اللہ کیا، کا نماز ذکر نہ ہے۔ پڑھی، روزہ نہ رکھا، زکات نہ بندہ دی، تو نہ کرنا اس کا یہ بندہ خفیف ہے، انسان کے ہلکا لگتا ہے۔ ذکر کر کے بندہ ذاکر اسے کے اس درجات خفت کو عالیہ اختیار کر کو لیا، اس اللہ کی خفیف کو نگاہ میں اختیار سب کر زیادہ لیا۔ بلند کرنے والی دوسری چیز طرف اللہ جو کا ہے ذکر ہے۔ انسان جو ہے وہ جو اللہ کا گناہوں ذکر کے اندر کرنے والا پڑا، ذاکر ہے، اس اس کے گناہوں کو درجوں کو اختیار سب سے کیا، زیادہ گناہوں جو کو بلند اختیار کر کر کے جھوٹ اللہ کیا وہ بولنا ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ غیبت کرنا ہے، چغلی کھانا ہے، بتایا تو گویا کہ یہ بندہ اس ذاکر کے خفیف درجات کو اختیار عالیہ کیا، کو تو انسان اللہ کی کا نگاہ نفس میں کے سب سے اس زیادہ چیز سے بلند مزہ کرنے والی چیز اللہ کا اسے ذکر ہے۔ دونوں خفیف اختیار کیے تو اللہ کی راہ میں سونا لٹانے سے بھی زیادہ اعلیٰ افضل اور نافع اللہ کا ذکر ہے۔ کہ جس کے اللہ اعمال کی کا وزن انفاق فی ہلکا سبیل ہوگا اللہ کی وہ آخرت کس کے قدر اندر جو اہمیت وہ ہے کہ وہ کسی ذی حاویہ کے علم و اندر فضل گرایا سے جائے گا۔ مخفی نہیں، وما ادراک ما مگر ہی، اللہ
کا ذکر جس میں بظاہر کچھ خرچ نہیں کرنا پڑتا وہ سب سے عرفہ ہے۔ اب دیکھیے نمبر 5 تو دنیا کے اللہ کی راہ میں چاندی لٹانے سے بھی زیادہ نفع اور بخش نوائی کے بارے میں عمدہ عمل اللہ کا ذکر ذکر ہے۔ کیا تو آخر اللہ میں کی راہ میں اعمال چاندی نامہ لٹانے سے بھی زیادہ اس افضل کا عمل تو اللہ کا ذکر ہے۔ وزن اعمال سونے کے ذکر کے بعد چاندی کے ذکر کی بظاہر کچھ ضرورت نہیں رہتی تھی، جب کہتے ہیں سونا یا وہ لٹانے سے بھی افضل ہے تو پھر سونے سے کمتر ہے چاندی کے ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اس کی کیا وجہ ذکر یہ بتا رہے ہیں۔ تو نمبر 5 میں بتایا اللہ کی راہ میں چاندی لٹانے سے بھی زیادہ نفع بخش عمدہ عمل اللہ کا ذکر ہے۔ سونے کے ذکر کے بعد چاندی کے تذکرہ کی بظاہر کوئی ضرورت یہ نہیں کہ میرا ہاتھ جیسے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کے انفاق کے بعد چاندی کا ذکر کیا، حالانکہ سونا بظاہر چاندی سے زیادہ قیمتی ہے، بلکہ ہر جب ذکر اللہ زیادہ قیمتی شے کے انفاق سے زیادہ اعلیٰ اور خیر ہے تو ادنا شے سے تو بطریقہ اولا عرفہ ہوگا، اللہ کی حرمات ہے، اللہ کی بطریقہ اولا عرفہ اور اعلیٰ وہ ہوگا۔ اس باؤنڈری کے اندر رہ کے انسان چاندی کی اعمال ذکر کو کیا صادر ضرورت کرتا ہے۔ یہ شبہ آپ حضرات کو اگر سمجھ اس سے آ گیا ہٹے ہوگا گا کہ اور اس جب کو سونے کا ذکر کر دیا باؤنڈری کہ سے سونا باہر لٹانے سے نکلے گا افضل تو پھر اللہ کا تبارک و تعالیٰ اس کا تو بعد میں پھر کہا چاندی لٹانے سے بھی افضل اس کا حساب کتاب تو سونا تو اسی اعلیٰ حقیقت چیز کو اللہ ہے، تبارک اعلیٰ سے وتعالیٰ جب یہ ذکر سورۃ افضل بقرہ ہے کی جو ہے تو چاندی تو ادنا ہے یہ سونے کے تھرڈ مقابلے کلاس ہے، اس سے تو 284 بطریقہ اولا آٹومیٹکلی افضل ہوگا، آخری 3 اس کا آیتوں ذکر میں سے کرنے کی ضرورت یہ کیا ہے؟ تھرڈ لاسٹ، اس کے بعد اس کا جواب سیکنڈ لاسٹ اور جو فرسٹ دراصل لاسٹ آخر کے یہ شخص آیات کی ہیں یہ ہر شخص کی اپنی حیثیت کے مطابق ارشاد اس میں نبی اللہ تبارک و تعالیٰ اسی حقیقت کو بیان سونا چونکہ مہنگا اور قیمتی ہوتا ہے وہ کسی کسی کے پاس ہوتا ہے، ورنہ متوسط ادنا درجے کے لوگوں کے پاس عام طور پر چاندی اور چاندی ہی کے زیورات ہوتے ہیں۔ تو مالدار کے حق میں سونا خرچ کرنا بڑا عمل ہے، مالدار کے حق میں سونا خرچ کرنا بڑا عمل ہے، یا چھپاؤ گے لہذا اس اعتبار سے ذکر اللہ کی بتلا دی کہ اللہ کے ذکر سونا خرچ کرنے جو سے بھی چھپاؤ گے افضل، اس کا بھی حساب جبکہ ایک عام متوسط شخص کے حق میں چاندی بھی اسی قدر قیمتی اور مہنگی چیز ہے جس قدر ایک مالدار کے حق میں سونا قیمتی ہے۔ تو عام آدمی کے اعتبار سے بھی ذکر اللہ کی فضیلت واضح کر دی کہ اس شخص کے راہ للہ اور اگر وہ میرا مجمع میں ذکر کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجمع میں اگر تم نے باؤنڈری سے حد بندی سے باہر نکلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا محاسبہ کرے گا۔ اگر بندہ میری طرف ایک بالش تمہیں جسٹیفائی کرنا پڑے گا تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اور اگر وہ ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں 2 ہاتھ متوجہ ہوتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر اللہ کے سامنے کوئی کلام نہیں کر سکے گا، یہ حدیث مگر وہی امام بولے گا بخاری اور جس کو امام رحمان مسلم اجازت دے گا متفق اور علیہ بولے گا حدیث تو ہے، ٹھیک ٹھیک بولے یہ گا۔ ذکر کی ہے۔ باقی اس کے علاوہ جو ہے وہ ادھر ادھر ہیرا پھیری دنیا کی عدالت نہیں کر سکے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدائی عدالت میں ٹھیک ٹھیک اس حدیث قدسی میں حق تعالی شانو نے ذکر اللہ کرنے والوں کے لیے 8 انعام و اکرام بیان کیا۔ اپنی جی کی بات جو تم ظاہر کرتے ہو اس کا بھی محاسبہ ہوگا۔ بندہ مومن کے اگر وہ گمان کے حدود سے ہٹا ہوا مطابق وہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت و اور قدرت کو یا موڑ جی دیتے کی ہیں، بات جو تم چھپا اور لیتے اس سے ظاہر نہیں کرتے بندے کے اور گمان تو کی حدود سے قدر و ہٹی قیمت ہے بتلائی تو اللہ گئی ہے، تبارک و تعالیٰ اس کا بھی محاسبہ کریں گے، اور کیونکہ اللہ تبارک در و تعالیٰ پردہ تو ہر نیک چیز کو گمان کی قادر ہے، تلقین بھی تمہارے کر دل دی کی گئی۔ چھپی بات کو بھی بندہ جانتا جیسا ہے گمان اور تمہاری رکھتا ہے زبان اللہ کی کے ظاہر بارے میں کی تو بات سے ویسے ہی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا معاملہ کرتے ہیں۔ یہ آیات کہ اللہ بندہ تبارک و مومن تعالیٰ کا جو ذکر گمان ہے اس سے پہلی آیات میں اصل میں یہ گواہی کا ذکر ہے، شہادت کا ذکر ہے، اور گویا کے در اور پردہ اللہ نیک تبارک و گمان تعالیٰ کا اس جو ہے اشارہ حقیقت کر کو دیا بیان کہ کیا آپ کہ نیک گواہی کو گمان چھپاؤ اللہ کے نہیں۔ بارے میں رکھیں۔ اگر اللہ کے تمہیں بارے حالات میں و معاملات کا علم ہے اللہ تبارک اور و تم تعالیٰ گواہی دے کے کسی مظلوم کی مدد کر سکتے ہو نمبر 2 اور کسی عدل ذاکر کا کو مظاہرہ کر سکتے ہو تو تم اللہ گواہی سبحانہ دو۔ و تعالیٰ تم جو ہے اپنی جلیل قدر مائیت اور جس نے گواہی رفاقت کو عطا کر چھپایا دیتا ہے، باوجود اس کے اس ذکر کو کرنے پتہ ہے والے سب کو کچھ اپنی مائیت عطا کر اور گواہی چھپا جاتا ہے، فرمایا کہ میں یہاں اس تک بندے کسی کے مظلوم ساتھ کو جو سزا ہے ہو ذکر جاتی کرتا ہے اور میں کوئی اس کے ظالم ساتھ جو ہے ہوتا ہوں وہ جو ہے وہ تو ظلم اللہ کر کی کے مائیت گزر جاتا نصیب ہے ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ اس کا دل پھر گناہگار بندہ ذاکر کے منشا اور مرضی کے مطابق چپکے چپکے اس کو دل میں یاد کو کرتا چھپانے ہے، کی تمہیں اجازت تو گویا کہ بندہ دل میں جب یاد کرتا ہے ان آیات سے پہلے اس مضمون کا ذکر کیا منشا کے گواہی کو مطابق چھپانا اس کو حرام دل میں یاد کرتا اگر ہے۔ تمہیں حالات کی خبر کہ ذاکر کا منشا دل میں یاد کرنے کا ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر اس دل میں حقیقت یاد کو بتا رکھنا دیا کہ اگر تم نے اس قدر چھپا یہ لی منشا گواہی اس کو پسند آتا ہے کہ اور اللہ تمہیں پتا بھی کہ اسی کے سارے مطابق حالات دل کے اور میں یاد چپ کرتا رہے ہے۔ کسی اس سے مظلوم کو ذاکر سزا کی ہوگی اور اللہ ظالم چھوٹ گیا مسئلہ نمبر 4 اور اگر ذاکر اللہ فرماتے ہیں اجتماعی تم مجلس تم میں بچ گئے، اللہ کا ذکر بچے کرتا نہیں، ہے مجھے تو اللہ اس کے منشا کے مطابق تم نے جو چھپا دی مجمع میں اس میں نے بندے دیکھ کو لیا۔ یاد کرتا ہے۔
تمہیں سارے حالات کا پتا تو تمہیں چاہیے تھا اللہ مظلوم کے مدد کے لیے آگے بڑھ کے گواہی یاد دے، کر رہا ہے تو گویا کہ اللہ لیکن تم نے گواہی نہیں دی، نہیں تو یہ کیا ہوا کہ معاملہ الٹ ہو گیا، کیونکہ ظالم بلکہ انسانوں سے زیادہ پاکیزہ اور نورانی مجلس میں اللہ اس بندہ ذاکر کا تذکرہ کرتا ہے، اور تم نے کوئی مظاہرہ نہیں کیا، کوئی کردار ادا نہیں کیا، اور تم سب جگہ تم بچ گئے، دنیا کی عدالتی کاروائیوں سے کھیڑوں سے بچ گئے، جان چھوٹی نہیں، فرمایا کہ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، جو کچھ تم نے دلوں میں چھپا لیا ہے اللہ اس سے بھی واقف ہے، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اللہ اس سے بھی واقف ہے، جب یہ ذکر کے ذریعے اپنے اللہ کی طرف ایک بارش بڑھتا ہے، دنیا کے اندر بھی تمہاری ہاتھ بڑھ کر قرب اجلال عطا اور کر دیتا آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے کہ اللہ اس کے بڑھنے کی قدر کرتا ہے کہ وہ ایک بالی بڑھتا ہے تو اللہ ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہے۔ تم یہ سمجھے کسی خبر نہیں، نمبر میں اوپر بندہ ذاکر ہائی کورٹ جب ایک ہاتھ اور بارش کی بجائے دنیا کی باقاعدہ اور متواتر اللہ کی طرف چل نکلتا ہے، خدائی کورٹ کا انتظار اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کر ایسا قرب اجلال عطا کر دیتا ہے کہ اللہ اس کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، کہ گواہی چھپانا حرام، اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا جب یہ ہے آیات جس سے وہ نازل ہوئی پکڑتا ہے، تو صحابہ اللہ اس کرام کا رضوان قدم بن اللہ جاتا علیہ اجمعین نے ہے جب جس یہ سے وہ دیکھا چلتا ہے۔ کہ اس میں فرمایا کہ اگر ظاہر کرو اپنے جی کی بات یا چھپاؤ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آنکھ بن جاتے ہیں، اللہ محاسبہ کرے تو صحابہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور تائید اس قدر اس کے ساتھ ہے۔ وہ آخرت کو میدان گویا جس قدر ذاکر ذکر اللہ میں کثرت اور مجاہدہ بڑھاتا جائے گا اتنا ہی اللہ کے قرب کی جانب ہماری طرح نہیں کہ ہماری نگاہیں مادی دیوار سے ٹکرا کے لوٹ آتی اور قلبی کی فضیلت دنیا کو اصل اور سمجھ قبولیت بیٹھتے عند اللہ ایک کا افق پتہ سے دوسرے چلتا ہے۔ افق تک کہا کہ بس گویا کہ اللہ بابر کے بیش آگے ہے پوش ذکر آج نصیحت دوبارہ قلب میں یاد بابر کرنے کی مزے اڑاؤ، یہ بڑی دنیا اہمیت دوبارہ ہے۔ ملنے والی نہیں، زندگی ایک ہی دفعہ ملتی، یار بندے انجوائے کے کرو قلبی اور انجوائے۔ سری ذکر کو قبول کر کے ان کی خود نظر بھی اس ہاں بندہ ذاکر کا تذکرہ اپنے قلب اور نفس میں کرنے صلی لگتے اللہ ہیں۔ علیہ وسلم، یہ اللہ نے یہ کیا اس فرمایا، رب عظیم کی شان اللہ کے تو لائق فرما رہے ہیں ظاہر کہ ہے دل کے قلب و اندر نفس بھی میں تم نے ذکر کچھ کرتے چھپایا ہیں، اور وہ قلب و اور نفس ظاہر کیسا نہیں ہے کیا، ویسا جیسے تو اس رب فرمایا کہ عظیم کی اللہ شان اس کی کے بھی لائق پکڑ ہے۔ کرے، ہم اس کا کوئی ہے اور دل کا تو اختیار ہے نہیں، دل میں تو گناہوں اور کے ساتھ خیال آ ہی جاتے ذکر لسانی دل میں تو اور طرح جہری طرح کا کی ایسی اجتماعی چیزیں مجلس خیال میں آ ہونا جاتے ہیں، بتلایا گیا بھلے ہم اس پہ عمل نہیں کہ کرتے، ذکر جہری بظاہر اس سے اور مجمع کے اندر استفاد بھی کر لیتے ہیں، ذکر بظاہر اس اس سے کا بھی گزر بھی ثبوت جاتے مل رہا ہیں ہے کہ ہم یہ ایسا کہ اس نہیں کا بھی کریں گے، ذکر لیکن دل میں آتا تو ہے۔ اور ساتھ ہی ذکر لسانی تو اللہ جہری تبارک و تعالیٰ کا اجتماعی مجلس میں ہونا بتلایا گیا ہے اور اس کا فضل و قبول ایسا کہ خود رب کریم فرماتے ہیں صورت ہی نہیں کہ میں خود بھی اس بندہ ذاکر کا ذکر اجتماعی ایسی مجلس میں کرتا ہوں جو ملائکہ کی نورانی مجلس ہوتی ہے۔ جب یہ بات گئی اور مجلس و مجمع اس لیے کہا اس میں بلند آواز سے جہری ذکر اس کو ہوتا ہے۔ کہتے ہیں مربع، تو دیکھو مجمع کو جہری ذکر لازم ہے، کیا حصہ اب مجمع اکٹھا ہوتا ہے اس لیے تاکہ سارے مل کے جہری ذکر مربیانہ لا شان الہ الا میں اللہ، کہ اے میرے لا صحابہ الہ الا تم اللہ کو یہ کہنا چاہتے ہو سمینا و عصینا، اس کا ذکر تم گویا یہ کہنا چاہتے ہو اللہ ہم نے جہری تیری ذکر بات کرنا سن تو لی بلند ہے لیکن ہم خود اس کو یہ ماننے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تم یہ کہنا قدسی چاہتے یعنی جب اللہ نے یہ بات کہہ دی کہ تمہارے دل کی چھپی جو بات وہ ہے، جہری ذکر دل کے اندر جو تمہارے گناہ کا کوئی خیال گزرا اگر ہے تو میں اس کی بھی پکڑ کروں گا۔ جب اللہ نے یہ بات کہہ دی ہے تو تم اس کو ماننے کو تیار نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمع سے ارشاد فرمایا کیا میں دل کا تمہیں اختیار ایسی تو چیز ہمارا نہ ہے نہیں، بتاؤں جو جب تمام دل کا ہمارا اعمال میں اختیار ہے بہترین چیز نہیں ہے تو اللہ پکڑ کریں گے تو اور بچیں گے ہم تمہارے کیسے؟ مالک کے نزدیک سب سے تو زیادہ گویا کہ تم یہ پاکیزہ کہنا ہے چاہتے ہو کہ سمینا اور تمہارے درجوں کو بہت زیادہ کہ اللہ ہم بلند نے کرنے سن تو والی لی ہے تیری بات لیکن ہم اور تیری سونے بات چاندی کو عمل نہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بھی زیادہ بہتر نہیں بلکہ تم مومن بنو اور جہاد تم یہ میں کو تم سمینا دشمنوں کو قتل وأطعنا، کرو اور کہ وہ ہمارے تمہیں رب قتل ہم نے کریں سن لیا، اس سے بھی تیرا بڑی یہ ہوئی حکم ہے۔ کہ ظاہری عمل ہوگا اس پر صحابہ بھی پکڑ کرام ہوگی، رضوان اللہ باطن کے اندر علیہ بھی کوئی خیال مجمعین گزرا اس پر بھی کہ پکڑ ضرور ہوگی۔ ہم بتلائیں نے سن لیا، نبی اکرم صلی اللہ ہم نے علیہ سن وسلم لیا، نے ارشاد فرمایا اللہ سمینا کا وأطعنا اور ہم اس کی اطاعت کر رہے ہیں، یعنی ہم اللہ اس کی کا ذکر ہے۔ اطاعت کریں گے، یہ تیرے جو مطیع کرو بندے گے بنیں گے، اس کے کوشش اتنے کریں کہ دل مقامات کے اور اندر بھی درجے۔ گناہ کا خیال پیدا نہ ہو، حوالہ تو اپنا جذبہ یہ ظاہر کرو، صحیح حدیث ہے یہ نہ کہو یہ کہ اللہ مسند نے یہ احمد کیا کہہ دیا، اور یہ کیسے ہو سنن سکتے، اس ترمذی سے میں بھی بچنا ہے، کیسے ابن ممکن؟ ماجہ اور مسند حاکم میں یہ ہے شرح اس حدیث مبارکہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص اللہ کے ذکر کی 8 فضیلتیں عجیب و غریب انداز سے بیان فرمائی ہیں۔ نبی کو بات پتا ہے حالانکہ وہ تمام کہ یہ اس اعمال آیت کا مطلب جن کیا کے ہے، تقابل میں یہ دل کے اندر خیال کا صلی مطلب اللہ کیا، علیہ کون وسلم سے نے خیال اللہ کے مراد ذکر ہے؟ کو نبی کو پتا ہے اخیت لیکن نبی اور صاحب عرفہ قرار دیا ہے عمومی معنی میں، حالانکہ وہ بھی ذکر اللہ میں داخل یہ کہہ دے ہے، اللہ وہ سارے سمینا اعمال بھی وأطعنا، ذکر اے اللہ اللہ میں ہم نے سن عمومی لیا معنی میں ہے، داخل ہم اس کی ہیں، اطاعت لیکن اللہ تبارک و ہم اس کی تعالیٰ اطاعت خاص کریں گے، اللہ کا دل ذکر کے جو اندر بھی ہے کوئی اس برائی کو کا عرفہ خیال اور نہیں گزرے اخیت گا، قرار ہم یہ دیا۔ کوشش کریں گے۔
لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا وہ عمومی مفہوم پر مبنی ذکر نہیں، بلکہ وہ خاص ذکر اللہ جو قلب و زبان سے بندہ ذاکر کبھی سرن اور کبھی جارن، کبھی انفرادن اور کبھی اجتماعاً مجالس خیر میں کرتا ہے، وہ مراد ہے۔ اس سے پتہ چلا جب یہ بات کہی اکیلا اللہ کا ذکر، تعالیٰ نے اللہ بطور انعام کے بعد میں بھی آیات نازل اللہ، یہ ذکر مراد ہے جس کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے اندر اس حقیقت کو بیان کر دیا۔ پہلے تو ایمان کی تعریف، اس سے ان نادان لوگوں کے کلام کی تردید ہو گئی کہ کمال کر دیا، جو تمام اعمال خیر کو کے ذکر کو ذکر اللہ کہہ کے خاص اللہ کے ذکر کی نفی کر دیتے کیسا ہیں۔ ایمان لے کے آئے، وہ کہتے ہیں جی نماز بھی اللہ کا ذکر اللہ ہے، کے اترے پر تلاوت بھی تو اللہ کے ذکر اللہ ہے، کے اترے کلام عمومی پر معنی میں تو ساری گویا چیزوں کو تعریف ذکر میں شامل کر دیتے ہیں، ان کی تعریف اس سے جو انکار ایسی نہیں ہونی ہے، چاہیے لیکن اس جو حدیث میں میں نے نبی کہہ دیا، کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ اس خاص کے اندر ذکر کسی کا قسم کی تذکرہ ہیرو کر رہے ہیں اور خاص اللہ کا ذکر اور اس کے بعد پھر جواب دے رہے اس بات کا، اور جواب لا یہ الہ دیا الا اللہ، کہ لا یہ الہ دل کے الا اندر جو اللہ، تمہارے وہ خیال مراد پیدا ہے، ہوگا، یا اس سے الا اللہ الا اللہ غیر اختیاری نہیں، یہ مراد ہے۔ اختیاری مراد ہے۔ اس سے ان اس سے کہ نادان دل کے لوگوں اندر کی کلام کی اختیاری تردید ہو خیالات گئی ہیں، جو بعض تمام غیر اعمال اختیاری خیر خیالات کو ہیں، غیر کے اختیاری ذکر طور کو پر ذکر کوئی ایسا اللہ خیال کہہ کر آ گیا خاص گناہ اللہ کا، کے اس غیر ذکر اختیاری کی نفی خیال کو کر ہماری دیتے کوئی پکڑ نہیں۔ ہیں اور مجالس ذکر سے دور رہتے ہیں۔ اور آگے دعا ربنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے رب اگر ہم بھول گئے یا ہم سے وہ کوئی 8 خطا فضائل ہو گئی، مندرجہ ذیل ہے۔ نمبر 1، تمام نیک اعمال میں سب سے زیادہ نافع نبی نے یہ اور کہا خیر کہ آپ عمل جو خود اللہ کا اللہ ذکر سے ہے، اس کی معافی طلب کر لیں اور یہ بادشاہوں پسو کے پیش نہ بادشاہ کریں۔ اور ہر چیز کے مالک بطور کی تعریف کے اللہ نے نظر میں فرما دیا سب سے زیادہ آمن پاک الرسول اور بما عمدہ انزل اللہ کا الیہ ذکر من ہے۔ ربہ نمبر والمؤمنون 3، بندہ ذاکر کے ذکر کر کے بندہ ذاکر کے درجات عالیہ کو اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ بلند کرنے والی چیز یہ جو اللہ اترا کا تھا، ذکر ہے۔ جو اللہ کا ذکر کرنے جو والا اترا ذاکر للہ ہے ما اس فی کے درجے کو السماوات سب سے زیادہ جو بلند وَإِن کرتے ہیں تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، نمبر 3 یہ جو رب بتایا سے مضمون کہ اترا، بندہ ذاکر کے رسول نے بھی درجات مان لیا۔ عالیہ کو اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ بلند کرنے والی چیز قُلٌّ اللہ کا آمَنَ ذکر ہے۔ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ اللہ کی راہ میں وَكُتُبِهِ سونا لٹانے سے سب بھی نے زیادہ مانا اعلیٰ اللہ کو افضل اور اس کے اور فرشتوں نافع کو اللہ اور کے اس کی ذکر ہے۔ کتابوں کو حالانکہ اور اس کے انفاق فی رسولوں سبیل کو اللہ کی سب کس کو قدر اہمیت لا ہے نفرق جو بین کسی احد ذی من علم و فضل رسله، سے مخفی نہیں، مگر کہتے ہیں اللہ ہم کے جدا ذکر نہیں بغیر کرتے کچھ کسی کو اس حاصل کے نہیں کرنا پیغمبروں میں پڑتا، سے، وہ سب یہ نہیں کہ سے اس عارف پیغمبر کو ہے۔ مانتے اس کو نہیں مانتے، نمبر 5، اس کو نہیں اللہ مانتے کی راہ میں باقی کو چاندی مانتے، لٹانے سے بھی زیادہ باقی کو نفع مانتے بخش اس کو مانتے، عمدہ ایسا نہیں عمل کرتے اللہ کا بلکہ ذکر ہے۔ سارے پیغمبروں کو اللہ مانتے کی راہ میں ہیں۔ چاندی لٹانے سے بھی زیادہ افضل اور عمل جو آگے اللہ کیا کا کہتے ذکر ہیں ہے۔ وَقَالُوا سونے کے سَمِعْنَا ذکر کے بعد وَأَطَعْنَا، چاندی تو کے یہ پہلے ذکر جملوں کے کی اندر بظاہر تعریف کوئی کی، ان کی ضرورت مدح نہیں کی، رہتی دیکھو انہوں نے کیسی کہ بات سونا اور آگے جو کا لٹانے سے بھی وہ افضل کہتے ہے، ہیں سَمِعْنَا پھر وَأَطَعْنَا، سونے سے کہ کمتر وہ ہے صحابہ نے کہہ دیا چاندی کے سَمِعْنَا ذکر کرنے کی وَأَطَعْنَا، ضرورت ہی ہم نے نہیں، پیغام اللہ اس کی کی کیا سو وجہ کو مان ذکر لیا، کیا اس کی یہ اطاعت بتا کی۔ رہے ہیں۔ یہ نمبر نہیں کہ ہم 5 جو میں کچھ بتایا پسو پیش کرنے اللہ کی لگے راہ میں ہیں، چاندی غفرانہ لٹانے سے بھی کا۔ زیادہ نفع ہاں بخش البتہ ہمارے عمدہ دل عمل کے اللہ اندر کا جو ذکر خیال اٹھے، ہے۔ اس کے اندر سونے کے کسی ذکر کو کے گناہ بعد کا بھی خیال اگر چاندی آ کے گیا ہے، تذکرہ کی غلطی بظاہر ہوگی، کوئی ضرورت پسو نہیں پیشی ہو ہونی گئی، چاہیے تھی، غفرانہ کا مگر اللہ تجھ سے رسول معافی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے دل کے کمزور ہے، انفاق کے دل سے بعد خیال آ چاندی گیا، کا اللہ ذکر کیوں معافی کیا؟ چاہتے ہیں، حالانکہ معافی مانگتے ہیں، سونا بظاہر چاندی سے زیادہ قیمتی ربنا ہے، وإلیک جب المصیر، ذکر اللہ اے ہمارے زیادہ رب، قیمتی تیری شے ہی کے طرف انفاق ہم سے سب کو زیادہ لوٹنا ہے۔ اعلیٰ اور خیر ہے تو دیکھو ادنا فرمایا، شے سے تو یہ بطریقہ اللہ اولا تبارک و تعالیٰ ان کی بطریقہ باقاعدہ اولا تعریف عرفہ ہوگا۔ تو یہ جو آیات تھی، بطریقہ ان اولا آیات عرفہ اور کے اندر اعلیٰ اسی ہوگا۔ بات کو واضح کیا گیا تو پھر کہ چاندی تم کی ذکر جو کی بھی کیا دل کے ضرورت اندر خیال ہے، یہ وہ شبہ ظاہر ہے حضرات کہ کو دل کے سمجھ آ گیا خیالات ہوگا دو طرح کے، کہ جب سونے کا ذکر کر دیا بعض پھر غیر سونا اختیاری، لٹانے سے افضل اللہ کا ذکر اختیاری ہے، خیالات تو پر بعد پکڑ میں ہے، پھر کہا غیر چاندی اختیاری پر لٹانے پکڑ سے بھی نہیں۔ افضل اللہ کا ذکر ہے، غیر پھر اختیاری سے سونا مراد تو ہے ایک اعلیٰ خیال چیز آیا ہے، گزر گیا، اعلیٰ سے جب یہ ذکر افضل ہے آیا تو گزر چاندی گیا، تو ادنا ہے اور سونے کے ایک مقابلے میں، خیال اس سے آیا تو بطریقہ اور وہ اولا قائم ہو گیا، آٹومیٹکلی افضل ہوگا، مستقل جم اس کا گیا، ذکر قائم کرنے ہو کی گیا۔ ضرورت کیا تھی؟ تو اس قائم جو ہے، اس قائم اس کا پر جواب پکڑ ہے، دراصل یہ حدوث شخص پر کی پکڑ نہیں، یہ آیا ہر گزر شخص گیا، کی اس پر اپنی پکڑ نہیں۔ حیثیت کے مطابق یا جو آیا ارشاد تھوڑی نبی۔ دیر کے لیے ٹھہرا، اس کے بعد گزر گیا۔ سونا چونکہ مہنگا اور یہ پہلے قیمتی والے ہوتا دو پہ ہے، کوئی پکڑ وہ نہیں ہے، کسی کے آخری پاس والا ہوتا جو ہے، قائم ہو گیا، ورنہ متوسط جو عظم- ادنا درجے کے عظم کے لوگوں درجے کے میں پاس پہنچ عام گئے، طور انسان پر نے دل کے چاندی اندر اس کے اور گناہوں کو چاندی ہی پکانا کے شروع زیورات کر دیا، ہوتے ہیں۔ پلاننگ شروع کر دی، منصوبہ بندی شروع تو کر دی، مالدار اور کے شب حق و میں روز سونا اسی خرچ تگ و دو میں کرنا لگ گیا۔ بڑا عمل وہ ہے، الگ بات ہے کہ ظاہری مالدار کے حق میں احوال و سونا حالات خرچ بڑا سازگار عمل ہوئے ہے، نہیں کہ وہ لہذا گناہ پہ عمل نہیں اس کر اعتبار سکا، سے ذکر لیکن اندر سے پختہ اللہ ارادہ کی
سے بتلا دی کہ اللہ کسی کو سونا خرچ کرنے سے بھی افضل، موقع جب ایک عام متوسط شخص کے حق میں چاندی بھی اسی قدر قیمتی اور مہنگی چیز ہے جس قدر ایک مالدار کے حق میں سونا قیمتی کہ مومن صادق اتنی دیر تک تو عام آدمی کے اعتبار سے بھی ذکر اللہ کی فضیلت واضح کر اس کا قلب تو مومن ہے، اس شخص کے راہ للہ میں، اور اگر وہ میرا مجمع میں ذکر کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجمع میں یعنی فرشتوں کے مجمع میں تیسری اگر کیفیت ہے اس کا مطلب مومن، یہ دل تمہارا مومن دل نہیں رہا بلکہ یہ گناہ کی تلاش میں، اگر بندہ میری طرف موقع ایک نہیں ملا بالش دوسری بات ہے، متوجہ لیکن ہوتا ہے دل کا تو پختہ میں ارادہ ایک ہے، ہاتھ پختہ اس کی طرف ارادے پر متوجہ اللہ ہوتا ہوں، تبارک و تعالیٰ اور اگر وہ ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں دو ہاتھ متوجہ ہوتا ہوں، گناہ کی اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر خیال کے اوپر ہی 10 نیکیوں کا ثواب لکھا جاتا ہے، یہ حدیث ہے امام یعنی بخاری پہلے اور امام درجے میں مسلم حد حدوث کے درجے میں ایسے جب خیال آئے نیکی کا باقی اس کے اللہ علاوہ اس پر ہی یہ 10 نیکیوں وہ کا ثواب ترمذی ابن ماجہ ان سب نے اور جب کر لیتا ہے تو 70 گنا بڑھا دیتا ہے، شرح تو یہ اس حدیث قدسی میں عنایت ہے، حق تو تعالی یہ شانہ نے حقیقت ذکر اللہ کرنے والوں کے لیے 8 انعام و اکرام بیان کیے کہ جب اللہ نے ایک بات کہہ دی ہے نمبر 1 کہ دل کے خیال میں بندہ پکڑ ہے مومن کے گمان کے مطابق اللہ تعالیٰ اپنی رحمت و قدرت کو موڑ یا دیتے اللہ ہم ہیں اپنے دل کی اور نگرانی اس سے کریں گے، دل میں بندے خیال کے گمان کی اور اگر قدرت کبھی قیمت آ بتائی گیا گئی ہے، تو غفرانہ کا تو سے معافی اور در پردہ شان نیک یہ پیدا گمان کی تلقین نبی نے صحابہ کی تربیت اس بندہ انداز سے جیسا کی، گمان اور صحابہ رکھتا ہے اس اللہ کو کے کہہ بارے دیا میں سمینا تو ویسے ہی وأطعنا، اللہ تبارک اے اللہ تیرا پیغام سن لیا، ہم اس کی تابعداری کرنے کو مومن کا جو گمان ہے اس کی اللہ تربیت یہ کروائی، لیکن دوسری طرف قیمت بتائی پتا تھا اور اللہ گویا کے کہ نبی در کو پردہ یہ نیک حقیقت گمان تو کا یہ کہ جو ہے غیر اشارہ کر دیا اختیاری کہ آپ جو نیک خیالات گمان ہیں اس اللہ پر کے پکڑ بارے میں نہیں ہے، رکھیں، اختیاری اللہ کے بارے میں خیالات اور نیک پختہ گمان پر رکھیں گے، پکڑ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی بات میں آیات نازل فرما کے اس حقیقت کو کھول نمبر دیا، 2 بلکہ پوری آیات نازل کر کے اللہ اس پوری سبحانہ آیات کی وتعالی تفسیر واضح کر اپنی دی، جلیل قدر مائیت اور آگے رفاقت فرما عطا دیا کر دیتا ہے، اللہ یکلف ذکر اللہ کرنے والوں نفسا کو الا اپنی مائیت عطا وسعها، کر دیتا ہے، اللہ فرمایا کہ تکلیف میں نہیں اس دیتا بندے کے کسی ساتھ کو جو میرا مگر ذکر جس کرتا قدر ہے اس کی میں اس کے ساتھ گنجائش ہوتا ہے، ہوں تو تو اللہ کی صحابہ کو مائیت تسلی نصیب دے دی ہوتی کہ ہے۔ اللہ جو ہے ضرورت سے زیادہ بندہ ذاکر کے تکلیف منشا اتنی اور دیتا مرضی ہے کے کہ مطابق جتنی طاقت ہے چپکے چپکے اس کو دل میں یاد جتنی کرتا آنکھاں میں ہے، تکلیفیاں، تو گویا اور کہ یہاں بندہ دل میں جب یاد کرتا ہے شرعی اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کے تکلیف منشا کے تکوینی نہیں ہے، مطابق اس کو دل میں یاد شبہ کرتا پیدا ہے، ہوتا ہے کہ بھئی کیونکہ ذاکر کا منشا دل میں یاد کرنے کا ہوا تو اللہ تبارک و جتنی اس کی تعالیٰ وسعت و یہ طاقت دل میں یاد رکھنا لیکن ہم اس قدر دنیا میں یہ دیکھتے ہیں منشا بہت بہت لوگوں کو پسند آتا ہے بڑی کہ اللہ بھی اسی کے مطابق دل اس میں کو یاد کوئی ایسی رکھتا ہے، بیماری لگ گئی اس سے بھی کہ ذاکر وہ کی اہمیت تکلیف کا تو پتہ برداشت چلتا ہی نہیں ہوتی، نمبر 4 اور اگر ذاکر ایسی مصیبت آ اجتماعی گئی مجلس تو اس میں کی اللہ برداشت کا سے بھی ذکر باہر ہے، کرتا ہے جبکہ اللہ تو اللہ اس کے برداشت منشا کے مطابق مجمع میں اس بندے اندر کو اندر یاد میں کرتا ہے، تکلیف دیتا ہوں اور یہاں اس کی تکلیف تو برداشت سے باہر ہے۔ اللہ تو پھر اس موضوع کا مطلب کیا ہے؟ تو جواب اس کا یہ تکلیف سے تکلیف شرعی مراد ہے، تکلیف تکوینی مراد نہیں ہے، یہ بلکہ دنیا کی جو انسانوں سے تکلیفیں زیادہ ہم آتی یہ مراد پاکیزہ اور نہیں، اس کی نورانی ضمانت مجلس میں اللہ اس بندہ یہ ذاکر ضمانت کا شرعی تذکرہ کی ہے کرتا ہے کہ شرعی تکلیفات اللہ نے ڈالی ہے تمہارے اوپر، کہیں نماز فرض کر دی، کہیں روزہ فرض کر دیا، کہیں زکوٰۃ فرض کر دی، کہیں حج فرض کر دیا، تو یہ دنیا کی عبادتیں اور فرائض تم پہ جو ڈالے ہیں یہ مراد ہے، ان میں سے کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جو تمہاری طاقت پھر سے اللہ کے ہاں اس ذاکر کا یہ مقام ہو جاتا ہے طاقت سے باہر ہے کہ اب یہ ذکر کے ذریعے اپنے اللہ کی طرف ایک بارش بڑھتا ہے تو اللہ اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھ کر قرب اجلال عطا کر دیتا ہے، تو دنیا گویا کوئی کہ انسان اللہ بھی اس نماز کے بڑھنے کی اس قدر لاکھوں اربوں لوگ قدر نماز کرتا پڑھ رہے ہو رہے ہے ہیں، کہ وہ ایک باری بڑھتا ہے تو اللہ ایک ہاتھ اس کی طرف اس کا بڑھتا ہے۔ مطلب خرابی ان میں نہیں، خرابی بندہ ذاکر خرابی نماز جب ایک ہاتھ اور بارش کی بجائے باقاعدہ اور متواتر اللہ کی طرف چل نکلتا ہے جو آپ سے اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کر ایسا قرب اجلال عطا کر دیتا ہے کہ اللہ اس کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے، اللہ اس کے قدم بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا آپ سے نہیں رکھا جاتا۔ اس کا مطلب ہے روزے کے اندر کوئی ظہور نہیں ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آنکھ بن جاتے ہیں جس سے وہ کمی تمہارے اندر، اس سے تم ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور تائید اس قدر اس کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ بڑا خوبصورت جواب دیتے گویا جس قدر ذاکر ذکر اللہ میں کثرت اور مجاہدہ بڑھاتا جائے گا اتنا ہی اللہ کے قرب کی جانب ترقی ارادہ ہی نہیں کیا انسان، ارادہ کرو ذکر کہ سب نفسی آسان ہو جائے گا۔ اور قلبی کی فضیلت کی مثال اور دیتے ہیں کہ قبولیت آپ گھر میں اللہ لیٹے کا ہیں، پتہ چلتا ہے، سخت سردی، تو گویا کہ اللہ کے ہاں جو ہے ذکر نفسی یعنی قلب میں یاد کرنے کی بھی بڑی فضیلت و اہمیت ہے۔ آپ کو پیاس حق تعالی شانو بندے کے قلبی اور سیدھی ذکر کو قبول سین کے اندر کر گھڑا کے پڑا ہے۔ خود بھی اس قرآن بندے زمانہ ذاکر کا زمانہ تھا نا، آج تو اپنے قلب اور نفس میں گھڑا سین میں پڑا ہے، سردی اس رب عظیم کی شان کے لائق ہے
ظاہر ہے کہ قلب و نفس میں ذکر کرتے ہیں، اب وہ قلب و نفس کیسا ہے، ویسا جیسے اس رب عظیم کی شان کے لائق ہے، ہم اس کا کوئی جو ہے تصور اٹھا نہیں جا رہا، اور ساتھ ہی ذکر لسانی اور جہری کا اجتماعی مجلس میں ہونا بتایا گیا کہ ذکر جہری اور مجمع کے اندر ذکر، اس کا بھی ثبوت مل رہا ہے کہ اس کا بھی ذکر کر دیا، اور ساتھ ہی ذکر لسانی جہری کا اجتماعی مجلس میں ہونا بتایا گیا ہے، اور اس کا فضل و قبول ایسا کہ خود رب کریم فرماتے ہیں تو کیا آپ کہ میں خود بھی اس بندہ ذاکر کا ذکر اجتماعی ایسی مجلس میں کرتا ہوں جو ملائکہ کی نورانی بیٹھے 2 گھنٹے کے سفر کر کے، اور مجلس و مجمع اس نے کہا اس میں بلند آواز سے جہری ذکر ہوتا ہے، کیسے یار کوئی ہو تو دیکھو مجمع کو جہری ذکر لازم ہے، اب مجمع اکٹھا ہوتا ہے اس لیے تاکہ سارے مل کے جہری ذکر کریں، لا الہ ساری رضائیاں ہٹ گئی اور پیار جی تھانے یا اللہ چل پڑے گا، اللہ کیسے چلا اس کا ذکر کریں، فرمایا کہ پہلے اس نے ارادہ ہی جہری نہیں کیا، ذکر کرنا جب ارادہ ہی نہیں کیا کہ میں اس سے پانی پیوں، اللہ تو تبارک جب و ارادہ تعالیٰ کرتا تو ہمت پیدا ہوتی ہے، ارادہ نہ کرنے سے ہمت ہی پیدا نہیں ہوئی، جب ہمت پیدا نہیں ہوئی گلاس جہری پانی نہیں ذکر پہنچا، اور جب دوسری سچویشن پیدا ہوئی تو ارادہ بھی کیا اور ہمت بھی پیدا حدیث نمبر ہوئی، 2 2 گھنٹے کا سفر کر کے تھانے میں بیٹھا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمع سے ارشاد فرمایا کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمام اعمال میں مجھے تو وہ بہترین کیا ہو جاتا ہے الرجی، اور تمہارے مالک کے نزدیک سب سے زیادہ لوگوں کے پاکیزہ پسینے سے ہے الرجی یار، اور تمہارے ہجوم سے درجوں کو الرجی بہت ہے، زیادہ بلند کرنے والی ہے، کرتا اور رہتا سونے ہے کہ چاندی کو فرمایا اللہ کے راستے ارادہ میں ہی خرچ کرنے سے بھی زیادہ ارادہ بہتر کرنے ہے، کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، اور جب جہاد ارادہ میں کرتا تم تو اللہ دشمنوں ہمت کو پیدا قتل کرتا ہے، کرو ہمت کرتا اور تو وہ نماز تمہیں پڑھتا قتل ہے۔ کریں، اس سے بھی بڑی ہوئی میں تو 5 وقت کی نماز بات کرتا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ لوگ مجمع اشراق کے نے لکھے کیا ہوتے ہیں، کہ لوگ ضرور 40 بتلائیں، لوگ اب نبی کے اکرم 20 صلی 20 اللہ دفعے علیہ پڑھتے وسلم نے ہیں۔ ارشاد فرمایا اللہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم نے ارادہ ہی نہیں کیا، یعنی اللہ کا ارادہ ذکر کرو گے ہے، تو یہ تمہیں جو کوئی کرو گے تکلیف نہیں لگے گی، اونچے کیونکہ اللہ مقامات اور تبارک و درجے۔ تعالیٰ کا کلام سچا ہے، وہ جھوٹا نہیں ہو حوالہ سکتا، آپ کا مزاج اور طبیعت صحیح حدیث ہے یہ یہ جو مسند کہہ دیا احمد لا یکلف اور اللہ سنن نفسا ترمذی الا میں بھی ہے، ابن ماجہ اللہ تبارک و اور تعالیٰ مسند نے حاکم کوئی شرعی تکلیف شرح کسی نفس کے اوپر نہیں اس دی، حدیث مگر مبارکہ اتنی دی ہے میں جتنی اس کی رسول وسعت اکرم اور طاقت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اگر آپ خاص کو 5 اللہ کے وقت کی ذکر نماز کی ہے 8 اس کا مطلب پھر فضیلتیں آپ عجیب و غریب انداز سے پڑھنے کی بیان طاقت فرمائی، رکھتے ہیں، تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ حالانکہ وہ تمام اعمال جن کے تقابل میں گناہوں سے بچنے حضرت کا صلی اللہ نے اللہ علیہ فرمایا وسلم نے گناہوں سے اللہ کے لا ذکر تقربوا کو الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ، اخیر اور عرفہ قرار دیا یہ تو کہہ دیا کہ ہے ابھی عمومی آپ معنی زنا میں، کے احوال ہی حالانکہ نہیں وہ بھی ہیں، ذکر اللہ ارادے میں کی حد داخل تک تھے، ہے، اللہ نے سارے کہا اعمال زنا کے بھی قریب نہیں ذکر جانا، اللہ میں مطلب عمومی اس کی معنی میں کوئی داخل اسباب ہے، اختیار نہیں لیکن کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی خاص آدمی سوچے اللہ یار کا چلو ذکر اس جو کا ہے تو بندہ اس کو عمل عرفہ اور کرتا ہے، یہ اخیر تو قرار easy ہے دیا کہ ابھی ہم لیکن نے حضرت صلی اللہ کسی سے علیہ حلوائی وسلم بھی نہیں کی، وہ ابھی عمومی ارادہ بھی مفہوم نہیں پر کیا، مبنی ابھی ہم ذکر آگے نہیں بھی نہیں بڑھے، بلکہ تو وہ رکنا خاص ذکر اللہ جو قلب لیکن و فرمایا زبان کہ سے اگر بندہ عورت کے ذاکر سینے کے کبھی اوپر چڑھا سرن ہوا ہے، اور کبھی جارن سینے کے اوپر چڑھا کبھی ہوا ہے انفرادن اور دونوں اس اور حالت کبھی میں کہ ابھی اشتیمان زنا شروع ہو جانے والا مجالس ہے، خیر میں اس کرتا وقت بھی ہے، شریعت کو حکم ہے کہ وہ ہٹ جا مراد پیچھے، ہے۔ اس وقت بھی شریعت کہتے ہٹ جا پیچھے، ابھی بھی اکیلا تجھے اللہ کے تیری ذکر، وسعت سے اللہ باہر نہیں ہے، اللہ ابھی بھی تو اللہ پیچھے لا ہٹ الہ سکتا الا ہے، اللہ شریعت اس اللہ وقت بھی کہا ابھی بھی اللہ، وقت یہ پہ ذکر ہٹ جا۔ مراد ہے جس کی فضیلت اس وقت نبی بھی کریم ہٹنے صلی کا اللہ حکم علیہ ہے، وسلم بیان اس فرماتے وقت تو بندہ کیسے نہیں جی کیا بات، اب تو میں معذور ہو گیا، اس سے ان نادان اب تو میں لوگوں کے معذور ہو کلام گیا، کی اب تو ہٹ تردید نہیں ہو گئی سکتا۔ یہ تو لا یکلف جو اللہ تمام نفسا اعمال الا خیر وسعها، کو میری وسعت سے باہر نکل گئی بات، ذکر کو میری طاقت سے ذکر باہر اللہ ہے، کہہ اب میں نہیں ہٹ کے سکتا۔ خاص اللہ کے ذکر کی یہ نفی بھی کر کہنے اس دیتے وقت بھی ہیں، کہنے کا حق نہیں وہ ہے، کہتے ہیں جی بلکہ نماز اس بھی وقت اللہ کے بھی ذکر ہے جی، کوئی شریعت نے اس وقت بھی اس تلاوت کو بھی تو ہٹنے کا اللہ کا حکم ذکر کیا ہے، ہے، اس کا مطلب اللہ عمومی معنی میں ساری چیزوں کو ہے ذکر کہ میں اسی شامل ہٹنا کر اس کی دیتے ہیں، وسعت و اس طاقت سے میں انکار نہیں ہے، لیکن اس حدیث میں نبی